الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، اس ویڈیو کے ذریعے سے ایک سندیش دینا ہے جو بالکل سیدھا سادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ کے لیے کوئی گھر بناتا ہے، کوئی مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ بہت سارے اللہ کے نیک لوگ ہیں، پیارے لوگ ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ کا گھر تو بنا دیتے ہیں، لیکن ہماری بے حسی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ ہماری مسجدیں بنانے والا کوئی بنا دیتا ہے، لیکن ہم اپنی مسجدوں کو صاف نہیں کر پاتے، ہم اپنی مسجدوں کو رنگ و روغن نہیں کر پاتے۔ ہماری مسجدوں کا جو حال ہے وہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے، اگر جائیں گے دیکھنے کے لیے تو آپ دیکھیں گے۔ اللہ معاف کرے، اللہ ہم سب پر رحم کرے کہ اگر یہ مخیر حضرات، چندہ دینے والے حضرات نہ ہوں جو اللہ کے راستے میں پیسہ خرچے کرتے ہیں، اگر یہ پیسہ نہ خرچہ کرے تو شاید ہماری مسجدیں ویران رہے گی، ہماری مسجدیں بنیں گی بھی نہیں، مسجدیں صفا بھی نہیں ہوگی۔ اس کے اندر ایک بلب بھی لگانے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اس میں کوئی جھاڑو لگانے والا نہیں ہوتا ہے۔ جیسا کہ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے علاقہ آج ہی پینٹ کیا گیا، جس میں ہمارے شیخ ہیں، شیخ یوسف سنابل حفظہ اللہ، ہمارے محمد اظہار صاحب ہیں جو اس کے پہلے ایک دن کام کیے ہیں، ہمارے عبدالاول صاحب ہیں، ہمارے شیخ حیدر صاحب ہیں۔ یہ سب محنت کر کے 2-3 دن سے اس میں لگے ہوئے ہیں، لیکن تعجب اس بات پر ہے اس مسجد کے بازو میں بہت سارے لوگوں کا گھر ہے اور اس میں ہر آدمی کا آنا جانا رہتا ہے، سب اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، جمعہ پڑھتے ہیں اور دوسرے ضروریات بھی مساجد سے پورا کرتے ہیں، لیکن افسوس کہ اس کی صفائی ستھرائی پر کسی کا کوئی دھیان نہیں ہوتا ہے۔ اور افسوس صد افسوس اس وقت جب اس میں کوئی کام ہوتا ہے، کام کرنے والے کام کرتے۔ میرے پیاروں، اس میں کوئی یتیم نہیں ہے، سب کے پاس باپ ہے، سب کے پاس ماں ہے، سب کے پاس اتنے مال ہے کہ اتنا گزر بسر ہو سکتا ہے۔ جو بھی اس میں کام کر رہے ہیں سب اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں، نہ کسی کا خوف ہے، نہ کسی کا دباؤ ہے، نہ کسی کے زیر نگرانی ہے، بلکہ اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھ کر کے اللہ کی اس گھر کی درگت کو، اس کے بے حسی لوگوں کی بے حسی کو، اس کے جو ہے مسجد کے جو ہے خراب حالات کو، اپنے وقت کو نکال کر کے آتے ہیں، لیکن افسوس بازو میں لوگ دیکھتے ہوئے سلام کر کے تو نکل جاتے ہیں، لیکن ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ آئیں اور تھوڑا سا اس کے اندر کام کریں۔ میرے دوستو، آپ اپنے سینے پر ہاتھ رکھیں، کیا آپ کے گھر کا لوٹا ایسے ہی ہوگا جیسے یہ مسجد کا لوٹا ہے؟ اور تقریباً اکثر مساجد میں ایسے ہی پائے جاتے ہیں۔ کیا یہ کسی مولوی ہی کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ کام صرف مولوی کرے؟ ہاتھ بھر کے زبان رکھنے والے میرے پیارے مسلمان بھائیوں جو مولویوں پر ہمیشہ زبانیں اٹھاتے رہتے ہیں، تمہاری زبانیں درزی کی قینچیوں کے طریقے سے چلتی رہتی ہیں۔ تمہاری بے غیرتی کا جنازہ اس وقت کیوں نکل جاتا ہے جب تم اپنی مسجدوں کے ان لوٹوں کو دیکھتے ہو، مسجدوں کو، ان دیواروں کو دیکھتے ہو، ان وضو خانوں کو دیکھتے ہو تو آپ کو شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتلاتا چلوں کہ اس مسجد میں کوئی مستقل امام نہیں ہے، نہ کوئی مؤذن ہے جس کو تنخواہ دی جاتی ہو، جس کی کوئی ذمہ داری ہے، بلکہ جو بھی اس کے اندر نماز پڑھانے والے ہیں، جو بھی کوئی کام کرتے ہیں للہ فی اللہ کرتے ہیں، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ کیا ہاتھ بھر کی زبان رکھنے والے ہمارے مسلمان بھائیوں، تان و تشنیع کرنے والے، فتویٰ دینے والے، کسی کو چور، کسی مولوی کو اور کچھ کا طعنہ دینے والے، کبھی اس بات پر غور کیے ہیں کہ کیا اپنے گھر کو ایسے ہی رکھیں گے؟ کیا اپنے گھر کی دیواریں پکا بنانے کے بعد ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ یقیناً اس کا جواب نہیں میں آئے گا۔ اس کے رنگ و روغن کے لیے، اس کی خوبصورتی کے لیے اپنی پوری طاقت لگا لیتے ہیں، پوری قوت کے ساتھ، دل جمعی کے ساتھ اس میں جڑ جاتے ہیں اور اچھا سے اچھا گھر خوبصورت بنا کر کے لوگوں کے سامنے ڈیگے مارتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کا گھر ہے، جس کے لیے وعدہ ہے رب کا کہ جو شخص میرے گھر کے بنائے گا، ہم اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے، اس کے لیے کسی آدمی کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ یہی بے حسی کے لیے کافی ہے۔ یہ آپ کا بدنہ ہے، یہ آپ کا لوٹا ہے، یہ آپ کا وضو خانہ ہے۔ آپ دیکھیں ابھی چند دن ہوا اس کی دیواریں جو پتائی شروع ہوئی ہیں، نوجوان ہمارے اس میں لگے ہوئے ہیں بیچارے، اور افسوس کہہ دو، چاہیے تھا کہ اللہ کی مہمان سنو اور غور کرو۔ میں کسی ایک مسجد کی بات نہیں بتلا رہا ہوں، بلکہ اکثر مساجد کا یہی حال ہے۔ ان دیواروں کو آپ دیکھ لو، ذرا دکھلا دو ان دیواروں کو۔ یہ دیواریں بھی ابھی پینٹ کے لائق ہیں، ان کو پینٹ کیا جائے گا اور یہی بچے اللہ کے لیے فری میں کریں گے۔ اور افسوس ہمارے ان مسلمان بھائیوں پر جو اس کے بازو میں رہتے ہوئے اتنی بھی فکر نہیں کرتے کہ ان کو پیاس لگی ہوگی، ان کو بھوک لگی ہوگی، ان کے ناشتے کا انتظام کر دیں۔ اللہ کی مہمان ہیں، یہ اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں۔ یقین مانو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے کام کے لیے چن لیا ہے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے ان کو چن لیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ ان کو دنیا میں بھی عزت دے گا
گا اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام دے گا، اور اس وقت افسوس کرو گے جب تم ان حقیر لوگوں کو دیکھتے ہوئے شرم نہیں آ رہے ہیں، آپ ان کو حقیر سمجھ رہے ہو کہ کسی لالچ میں مسجد میں لگے ہوئے ہوں گے، جب آپ ان کو رب کے یہاں اونچے ممبروں پر اچھے جگہوں پر دیکھو گے تو اس وقت پچھتاوا ہوگا، اور اس وقت کا پچھتاوا میرے دوستوں کچھ کام نہیں آئے گا۔ شرم کریں اور غور کریں۔ ہمارے خصوصاً بر صغیر کے مسلمان، ہندو پاک کے مسلمان، ہماری مساجد کا یہی حال ہے۔ ان مخیر حضرات کے پیسوں سے مسجدیں چل رہی ہیں، دور دور سے جو پیسے آتے ہیں لوگ دے کر کے ان مسجدوں کو چلا رہے ہیں، ورنہ ہماری بے حسی کا مسجد میں رہیں، مسجد کے قریب رہنے والے پڑوسیوں کا عالم ہے، ان مسجدوں میں جھاڑو لگانے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں۔ ایک بلب خراب ہو جائے تو ان کے پاس 100-200 روپے لگانے کے لیے پیسے نہیں۔ ان مساجد کی چٹائیاں خراب ہو جائے تو ان کے پاس چٹائی کے لیے پیسے نہیں، لیکن پھر بھی ہماری زبانیں پتہ نہیں کیوں دیندار حضرات کے لیے کھلتی رہتی ہیں، ان کو گالیاں دینے کے لیے پھر بھی ہماری زبانیں اٹھتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ ہم کو اس ویڈیو سے صرف یہی سندیش دینا ہے کہ مسلمانوں، اپنے بے حسی اور بے غیرتی کو، اس مردہ ضمیر کو چھوڑو، چھجھوڑ دو اور جاگ جاؤ۔ جو شخص اپنے اللہ تعالیٰ کے اس گھر کو صفا نہیں رکھ سکتا، جو شخص اس کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اس قوم کو کبھی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ ابھی اس لائق نہیں ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت دے یا حکومت میں تمہاری ساجداری ہو، کیونکہ تم اللہ کے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتے تو ملک کی حفاظت کیسے کرو گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ٹھیک رہا ہے شیخ؟ اوپر کا نہیں ہونا چاہیے، اردو کا نہیں ہونا چاہیے، اوپر لگا رہا ہے۔ گھما تو پورا مچھلی کی گھمان ہے، ایسا گھما تھوڑا صاف آ جائے۔